السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ تمام احباب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف میں بہت بہت استقبال ہے۔ میں ہوں محمد راشد اقبال، اور آج آپ کے سامنے یو جی سی نیٹ سے متعلق جو سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا ہوں اسے آگے بڑھاتے ہوئے آج میں آپ تمام حضرات کے سامنے یونٹ 10 سے متعلق کچھ سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ درخواست کرتے چلوں کہ جن لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اب تک، برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں تو اس کی جانکاری آپ تک پہنچ جائے اور آپ اسے بسہولت دیکھ پائیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، چلیے آگے شروع کرتے ہیں۔ مختلف اصناف ادب سے متعلق سوالات۔ سوال: چار مصرے والے اس صنف سخن کا کیا نام ہے جس کا تیسرا مصرع بے قافیہ ہوتا ہے؟ جواب: چار مصرے والے اس صنف سخن کو رباعی کہتے ہیں۔ سوال: رباعی کا موجد کسے مانا جاتا ہے؟ جواب: ابو الحسن رودکی کو رباعی کا موجد مانا جاتا ہے۔ سوال: رباعی کو اور کس کس نام سے جانتے ہیں؟ جواب: رباعی کو دو بیتی اور ترانہ بھی کہتے ہیں، تو گویا کہ دو بیتی اور ترانہ اس کا دوسرا نام ہے۔ سوال: چند رباعی گو شعراء کا نام بتائیے جن کی رباعیات زیادہ مشہور ہیں۔ جواب: دبیر، انیس، حالی، اکبر، امجد، جوش، یگانہ اور فراق کی رباعیاں زیادہ مشہور ہیں۔ تو یہ تمام شعراء ہیں جن کی رباعیاں زیادہ مشہور ہیں، اور یہ رباعی گو شعراء ہیں۔ سوال: قطعے میں قافیے کا تعین شعر کے کس مصرعے سے ہوتا ہے؟ جو ہم قطعہ کہتے ہیں یا قطعہ پڑھتے ہیں، اس میں قافیے کا تعین کس مصرعے سے ہوتا ہے؟ جواب: قطعے میں قافیے کا تعین پہلے شعر کے دوسرے مصرعے سے ہوتا ہے۔ سوال: قطعہ اور غزل میں کیا فرق ہے؟ جواب: قطعہ متحد المعنی ہوتا ہے اور غزل کے تمام اشعار الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں۔ تو یہ بنیادی فرق ہے۔ قطعہ جو بھی ہوگا اس میں ایک ہی مفہوم کو پورے قطعہ کے اندر بیان کیا جائے گا، جبکہ غزل کے جتنے بھی اشعار ہوں گے ہر ایک شعر کا الگ الگ مفہوم ہوتا ہے۔ سوال: ریختہ کا بانی کس کو تصور کیا جاتا ہے؟ جواب: سعادت یار خان رنگین کو ریختہ کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ سوال: مثلث کسے کہتے ہیں؟ جواب: مثلث کے ہر بند تین اشعار پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پہلے بند کے تینوں مصرعے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، اور بعد کے تمام بند کے پہلا اور دوسرا مصرع کسی اور قافیے میں ہوتا ہے، لیکن ہر بند کا تیسرا مصرع پہلے بند کے قافیے کا پابند ہوتا ہے۔ کہا کہ مثلث تین اشعار پر مشتمل ہوتا ہے، صحیح ہے۔ مثلث کے جو پہلے بند ہوں گے وہ اس کے جتنے بھی مصرع ہوں گے وہ تمام کے تمام یا تو ہم قافیہ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں قافیے کے ساتھ ساتھ ردیف کی بھی پابندی کی گئی ہو۔ اس کے بعد کے جو دوسرے بند ہوں گے یا تیسرے بند ہوں گے ان میں پہلا اور دوسرا مصرع کسی اور قافیے میں ہوتا ہے، لیکن جو تیسرا اور آخری مصرع ہوتا ہے وہ پہلے بند کے اندر جو قافیہ استعمال کیا گیا ہے اس قافیے کی پابندی کرتا ہے۔ سوال: رباعی کے کل کتنے اوزان مقرر ہیں؟ جواب: رباعی کے 24 اوزان مقرر ہیں جو سب کے سب بحر حجز میں ہیں۔ تو رباعی جو ہے بحر حجز میں کہے جاتے ہیں، جس بھی اوزان میں ہو وہ بحر حجز کے اندر ہی ہوگا، اور اس کے کل 24 اوزان ہیں۔ سوال: مربع میں قافیے کی پابندی کس طرح کی جاتی ہے؟ جواب: مربع میں عموماً
پہلے بند کے چاروں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. اس کے بعد تین مصروں میں، اس کے بعد یعنی اس کے بعد کے بند، پہلے بند کے علاوہ جو دوسرے اور تیسرے بند بعد کی جو ہوں گے اس میں، تو اس کے بعد تین مصروں میں جدا گانا قافیہ ہوتا ہے. چوتھے مصرے میں پہلے بند کے قافیے کی پابندی کی جاتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے بند کا آخری مصرع بالکل اسی طرح ہر بند کے آخر میں دہرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سوال، رباعی اور مربع میں کیا فرق ہے؟ رباعی بھی چار مصروں کا ہوتا ہے اور مربع بھی چار مصروں کا ہوتا ہے. تو ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کیسے فرق کریں گے کون رباعی اور کون مربع؟ جواب، رباعی اور مربع میں درجہ ذیل فرق ہے. پہلا فرق یہ ہے کہ رباعی میں تیسرا مصرع اور مربع کے دوسرے بند کے تین مصروں کا قافیہ الگ الگ ہوتا ہے. مربع کے پہلے بند کے چاروں مصرے بالعموم ہم قافیہ ہوتے ہیں. یہ پہلا فرق ہے. مطلب کہ جو رباعی ہوتا ہے، رباعی کے چار مصرے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے رباعی کے بھی تیسرا مصرع جو ہوتا ہے وہ اس کا رباعی میں تیسرا مصرع جو ہوتا ہے اس کا قافیہ الگ ہوتا ہے، اور مربع کے جو دوسرے بند کے تین مصرے ہوتے ہیں اس کا قافیہ الگ ہوتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ مربع کے لیے کوئی بحر مخصوص نہیں ہے، لیکن رباعی کے 24 اوزان مقرر ہیں جو سب کے سب بحر حزج میں ہیں. تو یہ دو فرق ہے، رباعی کے اندر قافیے کی ترتیب میں اور مربع کے اندر قافیے کی ترتیب میں ایک فرق ہے. دوسرا فرق ہے اس کے بحر میں، مربع کے لیے کوئی بحر متعین نہیں ہے اور رباعی کے لیے 24 اوزان یا بحر حزج کے اندر 24 اوزان مقرر ہیں. سوال، ہائیکو کیا ہے اور یہ کس توسط سے اردو میں آئی ہے؟ جواب، یہ ایک قدیم جاپانی صنف ہے لیکن یہ انگریزی کے توسط سے اردو میں آئی ہے. تو ہائیکو ایک جاپانی صنف ادب ہے اور یہ ہائیکو جاپانیز سے اردو انگریزی میں اور پھر انگریزی سے اردو میں آئی ہے. سوال، ہائیکو میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ جواب، ہائیکو صرف تین مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ ایک طرح سے مثلث کی طرح کا ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تینوں مصرع کے جملہ ارکان 17 ہوں گے. ارکان مطلب سلیبل. ٹھیک ہے. اور ان کی ترتیب 7-5 5-7-5 اور بعض نے ان کی ترتیب 4-8-5 بھی قرار دی ہے. یعنی تین مصرے ہوں گے تو پہلے مصرے میں 5 سلیبل، دوسرے میں 7، پھر اس کے بعد والے میں 5. ایک ترتیب یہ ہے. دوسری ترتیب یہ بتائی کہ پہلے میں اگر 4 ہے تو دوسرے میں 8 اور پھر تیسرے میں 5 سلیبل یا ارکان استعمال کیے جائیں گے، اور اس طریقے سے وہ تین مصروں کو مشتمل ایک صنف ادب کا وجود ہوگا. ٹھیک ہے. تو تین مصرے پہ ہوتے ہیں، یہ زیادہ اہم ہے، اور اس کے جملہ ارکان 17 ہوتے ہیں، یہ زیادہ اہم ہے. سوال، ترائیلے کس قسم کا صنف ادب ہے؟ جواب، ترائیلے فرانسیسی شاعری کی مقبول صنف سخن ہے اور ایک ہی بند میں نظم مکمل ہو جاتی ہے. تو فرانسیسی صنف ادب ہے، ایک اہم پوائنٹ یہ ہے، اور دوسرا کہ اس کے اندر ایک ہی بند ہوتے ہیں اور ایک ہی بند میں پورے نظم کو مکمل کر لیا جاتا ہے. سوال، ترائیلے میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ جواب، ترائیلے صرف 8 مصروں پہ مشتمل نظم ہوتی ہے اور اس میں صرف 2 قافیے استعمال ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک خاص ترتیب سے. تو ترائیلے کے مصرے 8 ہوتے ہیں اور اس میں 2 قافیے استعمال کیے جاتے ہیں. سوال، ثلاثی میں مصرے کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ جواب، ثلاثی میں کبھی پہلا اور دوسرا مصرع، تو کبھی پہلا
اور تیسرا مصرع، اور کبھی تینوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قافیہ جو ہوتے ہیں وہ کبھی پہلا اور دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوگا، تیسرا نہیں ہوگا، کبھی پہلا اور تیسرا ہم قافیہ ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا، اور کبھی کبھی تینوں کے تینوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. تو قافیہ کی ترتیب اس طریقے سے ہوتی ہے. سوال: بقول پروفیسر احتشام حسین، کس صنف ادب کو ہم واقعات کی ادبی محاکاتی رپورٹ کہہ سکتے ہیں؟ واقعات کی ادبی محاکاتی رپورٹ کس کو کہہ سکتے ہیں؟ جواب: بقول پروفیسر احتشام حسین، ہم رپورتاز کو واقعات کی ادبی محاکاتی رپورٹ کہہ سکتے ہیں. تو ادبی محاکاتی رپورٹ ہم رپورتاز کو کہہ سکتے ہیں. سوال: اردو زبان میں رپورتاز کا موجد کسے کہا جا سکتا ہے؟ جواب: اردو زبان میں رپورتاز کا موجد حمید اختر کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کی رداد کو ادبی زبان اور محاکاتی انداز میں پیش کر کے اردو داں حلقے کو اس صنف سے روشناس کروایا. اسی لیے ہماری زبان میں وہی اس کے موجد کہے جا سکتے ہیں، حمید یا حمید اختر صاحب. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کی جو پروگرام ہوا تھا اس کو انہوں نے رپورتاز کی شکل میں سب سے پہلے لکھ کر کے اردو داں حلقے کو اس سے متعارف کروایا. سوال: سجاد ظہیر کی تصنیف یادیں 1940 میں اور پھر 1945 میں منعقد ہونے والی انجمن ترقی پسند مصنفین کی کل ہند کانفرنس کی رپورٹ جو 1947 میں پودے کے نام سے شائع ہوئی، ان دونوں کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ اس میں 2-3 پوائنٹ ہے. یادیں 1940 میں جو شائع ہوئی وہ، اور 1945 میں جو پودے 1947 میں، یعنی 1945 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا کل ہند کانفرنس ہوا تھا اور اس کی رپورٹ 1947 میں پودے کے نام سے شائع ہوئی تھی. تو یہ یادیں اور پودے، ان دونوں کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ جواب: ان دونوں کا تعلق رپورتاز سے ہے. ٹھیک ہے دوستوں، تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اگلے ویڈیو میں. اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. اور یہ مختلف اصناف ادب سے متعلق جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے اس سے متعلق دوسری ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے اور اس پورے ٹاپک کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے. ٹھیک ہے دوستوں، جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.